السلام علیکم جی، فیاض رحمے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کیس کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں۔ تو جناب کل عروب جتوئی کی بیل بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیفور ریسٹ بیل لے رکھی ہے، جو کل ڈسٹرکٹ کورٹ لاہور میں پیش کیا جائے گا، انہیں وہ خود پیش ہوں گی۔ اب عدالتوں کا ٹائم جو ہے وہ 9 بجے ہو گیا ہے، تو وہ 9 بجے صبح عدالت میں پیش ہوں گی، اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے فردر وہ بیل ایکسٹینڈ ہوگی۔ اس میں کل کوئی نیا وکالت نامہ آئے گا، عثمان مشتاق صاحب کی جگہ پہ نئے وکیل صاحب پیش ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آگے اس معاملے کو لے کر چلیں گے۔ اس کے علاوہ ڈکی کے حوالے سے بات کر لیں تو ڈکی کی بیل لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی گئی ہے، 3 تاریخ کو فائل کی تھی۔ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ابھی آفیشلی تو اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن لگ یہ رہا کہ 10 تاریخ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ڈکی کو 10 تاریخ کو پیش نہیں کیا جائے گا، یہ صرف وکیلوں کے آرگومنٹ ہوں گے۔ نیشنل سائبر کرائم کی ٹیم وہاں پہ پیش ہوگی، اور ڈکی کی لیگل ٹیم پیش ہوگی، اور اس کے بعد اس کی بیل کو جو ہے وہ عدالت ڈیسائیڈ کر دے گی۔ اور اگر اس کی بیل منظور ہو جاتی ہے، جس کے کافی زیادہ امکانات لگ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر عدالت کی طرف سے ریلیز آرڈر جائے گا، جس کو ہم روک کار کہتے ہیں جیل میں، اور وہ اس کو ویریفائی کرنے کے بعد پھر اس کو وہاں سے جیل سے ریلیز کر دیں گے۔ اگر بیل 10 تاریخ کو ہوتی ہے تو ود ان 1 ڈے یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی 11 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ سے شیورٹی بانڈ دینے کے بعد یہ پھر جو ہے نا وہ ڈکی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا۔ تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بیل کے لیے فٹ فار دا گرانٹ آف بیل کیوں ہے؟ ایک تو سب سے پہلے جس ٹیم نے اس کو کیس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، وہ ساری کی ساری ٹیم کے اوپر کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ لگ گئے ہیں، اور کل ان کو بھی نیشنل سائبر کرائم کے جو اہلکاران تھے ان کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ ان کا 9 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور ان سے کچھ اماؤنٹ بھی ریکور ہو گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ساری کی ساری مشکوک ہو گئی ہے، اور کیس میں بہت سارے شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ جہاں پہ شک و شبہات پیدا ہو جائیں، اس چیز کا فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ اکیوز پرسن کو ہوتا ہے، اور پوسٹ ریسٹ بیل سائڈ کرتے وقت عدالت ایک چیز دیکھتی ہے، ایک نقطہ قانونی دیکھتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں فردر انکوائری۔ مطلب اس کیس میں کلیئرٹی نہیں ہے، اس کیس میں فردر انویسٹیگیٹ یا فردر پروب کی ضرورت ہے۔ تو ڈکی کا کیس ایسا بن گیا کہ اس میں صرف پروموشن کی حد تک ابھی ایلیگیشن ہے، وہ بھی صحیح طریقے سے پروو نہیں ہو سکا، تو کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے جس کی بیس کے اوپر بیل کا تو وہ حقدار بنتا ہے، اور راؤنڈ اباؤٹ 3 منتھ ہونے والے ہیں اسے جیل میں، تقریباً 80 ڈیز ہو گئے ہیں جیل میں۔ تو اب ایسی صورتحال میں تو کوئی ایسا سیریس نیچر کا آفینس بھی نہیں ہے، پروہیبٹری کلاز میں آفینس فال نہیں کرتا۔ پروہیبٹری کلاز سے مراد یہ ہے کہ ممنوعہ کلاز میں نہیں آتا۔ 10 سال سے کم جو سزائیں ہوتی ہیں جن جرائم کی، ان کے پاس ان کیسز میں عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کو وہ بیل لیبل طریقے سے ہی ڈیل کرتے ہیں، اور عدالت کی ڈسکریشن ہوتی ہے، اس میں بیل دے سکتی ہیں۔ کوئی پریویس ہسٹری نہیں ہے، کوئی پریویس کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اس حوالے سے فرسٹ آفینس ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے عدالت بیل جو ہے وہ گرانٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ نئی ویڈیو میں بتا سکتے۔ بہرحال اس کا کیس جو ہے وہ فٹ فار دا گرانٹ آف بیل لگ رہا ہے۔ کل نیشنل سائبر کرائم کے جو اہلکاران ہیں ان کو بھی نئی بٹو صاحب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کی حد تک کیا ہونے والا ہے اس میں عروب جتوئی نے اپنا بیان جو ہے وہ دے دیا ہے، اور کل ان کی طرف سے وہاں پہ بھی کوئی وکیل پیش ہوں گے جو اس ریمانڈ کو کنٹیسٹ کریں گے، اور میاں علی اشفاق صاحب کے اگینسٹ وہاں پہ پیش ہوں گے، اور دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو اب ڈکی کی فیملی اس کیس کو بھی پرسو کر رہی ہے، اس کیس کی بھی پیروائی کر رہی ہے۔ اس میں پھر عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فردر ریمانڈ گرانٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ ویسے تو 30 دن تک ایف آئی اے جو ہے وہ ریمانڈ لے سکتی ہے، ابھی 9 دن کا ہوا ہے۔ لیٹس سی کہ اگر کوئی پروگرس شو کر پاتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال ان اہلکاران کی حد تک انویسٹیگیشن میں کرپشن تو پروو ہوگی، کیونکہ ان سے ریکوری ہوگی، اور ریکوری جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر کا کہنا یہی ہے کہ یہ کرپشن کی مد میں پیسے لیے گئے ہیں، جبکہ یہ اہلکاران کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ اپنا ذاتی پیسہ ہے، ہم نے اس کی حد تک ٹیکس پے کیا ہے۔ اینی ہاؤ یہ ٹرائل سٹیج میں ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن فار دا ٹائم بینگ جب ریکوری ہوگی تو کرپشن تو پروف ہو گئی۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روپ نے تو 90 لاکھ کے حد تک کلیم کیا، تو یہ تو ریکوری 4 کروڑ تک ہو گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، 10 کروڑ روپے انہوں نے ڈکی کے فائنانس اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، جو کہ ایک شیر ببر شیر لاہور نے کیے، کہ اس نے وہ ریکوری کرنے کے بعد اس کو کیس پراپرٹی شو کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے۔ میں تو یہ حیران ہوں۔ تو یہ ایک طرح کا سنگین نوعیت کا جرم بھی ہے اور مس کنڈکٹ بھی ہے، اور اس کے اوپر جو سزائیں ان کو ہیں وہ مور دین 7 ایئر ہو سکتی ہیں، 7 سال کی سزائیں ہو سکتی ہے۔
یہ پریونشن آف اینٹی کرپشن ایکٹ 1947 میں بنا تھا، جس کا سیکشن 5 کا کلاس 2 ان کے اوپر لگا ہے، اور پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 161 اور 109 یہ ان کے اوپر لگے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا اس کیس میں۔ اس کے علاوہ اگر مزید بات کریں عثمان صاحب کے حوالے سے، تو عثمان صاحب کی حد تک کا جو کہ پرانے وکیل تھے، صرف ایلیگیشن ہے، ایلیگیشن ابھی پروو نہیں ہوا، ابھی تک وہ میٹر انویسٹیگیشن میں ہے، جب انویسٹیگیشن میں ہے تو میرے خیال میں اس کا ویٹ کرنا چاہیے۔ باقی رہی بات عروب کی حد تک، تو عروب نے اداروں کو اپنی تمام تر جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دے دی ہیں، انویسٹیگیشن کی حد تک کمپلیٹ ہے، لیٹ سی کل ان کی بیل ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ڈیسیجن آتا ہے۔ لگ یہی رہا کہ یہ فیمیل بھی ہیں، ان کا کوئی پازیٹیو رول بھی نہیں ہے اس میں، کوئی انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے کسی پلیٹ فارم سے کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کوئی تشہیر نہیں کی اس طرح کی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اس طرح کی ویڈیو سے کوئی بینیفٹ لیا ہے۔ ان کا صرف یہ ہے کہ شوہر ہونے کی بنیاد پر ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عروب کا کیس بھی کافی حد تک فٹ کیس ہے فار دا گرانٹ آف بیل، تو کیونکہ کوئی ایکٹیو رول ان کا سامنے نہیں آیا، نہ ان کی حد تک پروموشن ہے، نہ کوئی منی لانڈرنگ کیا، صرف یہ ہے کہ یہ ان کی میسز ہیں اور ویڈیو میں نظر آئیں۔ اب ویڈیو میں نظر آنا تو کوئی اوفینس نہیں ہے، یا تو ڈکی نے انہوں نے ڈکی کے ساتھ مل کر اس طرح کی ویڈیو سے کوئی فائدہ لیا ہوتا تو پھر اور بات تھی، انہوں نے اپنے کسی پلیٹ فارم سے پروموشن بھی نہیں کی، تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اب مشکوک ہو گیا، اور اس میں ان کو بھی لگتا ہے کہ میلافائڈ انٹینشن کی جو ہے این سی سی اے کی یہی تھی کہ منی گریب کرنا، اس حوالے سے ایف آئی آر بھی آ گئی، تو یہ ایف آئی آر بھی کافی بیل سٹیج میں عروب کو سپورٹ کرے گی۔ تو یہ سرکمسٹانس ہے ان کی بیل کے حوالے سے۔ مین وائل بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ جب ڈکی باہر آ جائے گا اس کو چینل وغیرہ ملے گا واپس یا نہیں۔ دیکھیں یہ ابھی ٹیمپریری طور پر چینل اس کا لیا گیا ہے، فریز کیا ہے اس کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنریبل کورٹ کے اوپر، اگر آنریبل کورٹ اس کے اوپر کوئی مناسب آرڈر کر دے تو مل بھی سکتا ہے۔ باقی اس میں ایک نئی چیز ہے، سبحان جو کہ ڈکی مینیجر تھا، اس کو لیگلی میں پروسیڈ کر رہا ہوں، اس کا آفیشلی اس میں نے پاور آف اٹارنی دیا ہے، اور انشاءاللہ سبحان کی حد تک ہم پوری ایفرٹ کریں گے، اور اس کا 9 دن کا ریمانڈ لیا گیا تھا، کوئی ریکوری نہیں تھی اس میں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں 249 اے کی اپلیکیشن ہم اس کی حد تک دیں گے کہ اس کے اگینسٹ جو چارج ہے وہ گراؤنڈ لیس ہے، اور اس کو ایکوٹ کیا جائے بیفور کنکلوژن آف ٹرائل، کیونکہ یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ تو انشاءاللہ سبحان کے کیس میں بطور وکیل میں اس میں پیش ہو رہا ہوں، تو میں اپنا پازیٹیو رول پلے کروں گا۔ لازم عدالت میں بھی ہم نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا تھا، اور ڈکی بھی بڑا پازیٹیو نظر آیا تھا، اور ایک دفعہ ڈکی کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، پھر دوبارہ ہم نے اس کو طلب کروایا عدالت میں، کافی ڈیٹیل میں اس کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ ڈکی اس کیس کو لے کر کافی سیریس ہے، پازیٹیو ہے اور ہوپ فل ہے۔ تو اس سب سے بڑی بات اس نے یہی کی کہ اسے پاکستان کے اداروں کے اوپر یقین ہے کہ ان اداروں سے اسے انصاف ملے گا۔ تو بالکل جتنے بھی لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جڑے رہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ڈکی جو ہے اس کو اس کی رہائی جو ہے وہ اپنے چند دن ہی باقیوں کو مل جائے گی۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔